کراچی کو امن کا گہوارہ کہا جاتا تھا 80 کی دہائی تک. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس کو بدامنی کی طرف دھکیل دیا گیا شہر قائد؟ یہ شہر دہشت گردی کے لیے بڑا زرخیز رہا ہے ہر دور. اب ایسا لگتا ہے کہ ڈاکو چلا رہے ہیں حکومت. ایسا نہیں ہے کہ اندرون سندھ رہنے والے لوگ امن سے رہ رہے ہیں یا سندھی بولنے والے جو ہیں وہ امن سے رہ رہے ہیں. سب سیٹ کے لیے لڑائی ہوتی ہے اور وزارت اعلیٰ کی سیٹیں اس کے لیے لڑائی ہے. کراچی میں صحافت کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے اور پہلے کتنا مشکل تھا؟ صحافت کو بگاڑنے میں خود جو ہے ان چینلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. صحافت میں کرپشن ہے. بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو خود ایک اپنی ذات میں آپ انجمن بن چکے ہیں یا اپنی ذات میں خود ایک امپائر چلا رہے ہیں. جب اتنی دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی تو کون آپ کا ریگارڈ کرے گا, کون آپ کو جوتے پڑیں گے اور جوتے پڑیں گے. سندھ کی طرف فوکس کیوں نہیں کرتی ہے نون لیگ؟ مسلم لیگ کو اب اس شہر سے کوئی دلچسپی لگتی نہیں ہے اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے اس انتخابات میں دیکھ لیا ہوگا کہ ان کا کوئی نمایاں لیڈر جو ہے نا یہاں نہیں آیا, سندھ میں نہیں آیا. کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ لینڈ مافیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یار یہ کرپٹ مافیا ہے یا کوئی اور سا مافیا ہے. اصل مافیا کون ہے؟ سپر مافیا چیف تو ایک ہی ہے. شہر بڑا کماؤ پوت شہر ہے, پیسہ بہت ہے اس شہر میں. اس شہر کا والی وارث کوئی نہیں ہے نا, لاوارث شہر ہے اور جنہیں وارث بنایا تھا انہوں نے بھی حق ادا نہیں. ایسا کیا ہونا چاہیے کہ کراچی حقیقی معنوں میں عروس البلاد بن جائے, معاشی ہب بن جائے؟ آپ کی خواہشات ہیں وہ شاید پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئے. پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت میں ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے. بلاول بھٹو ولنگ ہیں, کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کر پاتے یہ اس کی وجہ اب تک سامنے نہیں آئی. السلام علیکم ناظرین, صاف بات کے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عابد. ناظرین, آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جو پورے ملک کو چلاتا ہے, باپ کا بھی کردار نبھاتا ہے, ماں کا بھی کردار نبھاتا ہے, یہ پورے ملک کی معیشت کو بھی چلاتا رہا ہے, معاشی انجن کہلایا ہے. عروس البلاد اس شہر کو کہتے ہیں, روشنیوں کا شہر اس کو کہتے ہیں. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں کراچی کی, شہر قائد کی, جو منی پاکستان کہلاتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, تجارتی مرکز ہے. اس کی آج ہم بات کریں گے کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا کراچی کیا تھا, اس کا کلچر کیا تھا, اس کی ثقافت کیا تھی, اس کی معیشت کیسی تھی. آج جب 2024 میں ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں اور آج جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس وقت کراچی بدامنی کا گہوارہ ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, گٹر ابل رہے ہیں, بہت جگہوں پر تو سڑکیں ہی نہیں ہیں, لینڈ مافیا کا راج ہے, بدامنی ہے, ڈاکے ڈل رہے ہیں. مطلب 1947 سے اگر 2024 تک کا ہم پورا دورانیہ دیکھیں گے 77 سالوں کا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی نے مسلسل پستی کا سفر طے کیا ہے. اس کے مقابلے میں جو دیگر دارالحکومتیں یا دوسرے بڑے میگا سٹی ہیں, میٹروپولیٹنز ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں, بہت آگے نکل چکے ہیں. دبئی کی اگر مثال لیں, 90 کی دہائی تک کراچی کی بات ہوتی تھی, دبئی ایک صحرا تھا. آج دبئی دنیا کو لیڈ کر رہا ہے, اس خطے میں ایک بہت بڑا معاشی ہب بن چکا ہے. لیکن ہم کراچی کو دیکھیں تو کراچی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو آج ہم نے سوچا کہ کراچی کی داستان پر بات کرتے ہیں. کیا تھا کراچی, کیا ہو گیا کراچی. تو آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے کراچی کی جانی مانی شخصیت ہیں. صحافت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, متعدد اخبارات میں کام کیا ہے, تقریباً کافی ہم نے دیکھا کہ نجی چینلز میں بھی یہ رہے ہیں. آج کل ایک بین الاقوامی جریدے سے منسلک ہیں, نام ہے ان کا رفعت سعید. ان سے آج ہم بات کریں گے. کیسے ہیں رفعت؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو صاف بات کا آغاز کریں. بالکل صاف ہی بات کر لیں. تو سب سے پہلے صاف صاف یہ بتائیے, کراچی نے عروج کا دور دیکھا ہے, یہ زوال کا دور ہے. کس طریقے سے آپ 2 سے 3 منٹ میں پوری اس چیز کو سمرائز کریں گے؟ دیکھیے, کراچی کے ساتھ سب نے زیادتی کی ہے, میں یہی کہوں گا. چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, جو پارٹیاں برسر اقتدار رہی ہیں میں ان کی بات کروں گا کیونکہ اختیار بھی انہی کے پاس تھا. صحیح. تو سب نے مل کے اس شہر کو جو ہے دل کھول کے لوٹا ہے, برباد کیا ہے, بنایا کچھ نہیں ہے. دعوے سب نے کیے ہیں بنانے کے, اور لیکن عملی طور سے اگر آپ دیکھیں, اور اس وقت بھی آپ دیکھیں شہر کی جو صورتحال ہے, آپ اگر اس کے مقابلے میں دیگر شہروں میں چلے جائیں, لاہور چلے جائیں یا اسلام آباد کی تو میں بات نہیں کروں گا, اور جگہ چلے جائیں تو وہ بہتر نظر آئیں گے بنسبت کراچی کے. اب بھی صرف کتابوں میں رہ گئی یہ باتیں کہ عروس البلاد, روشنیوں کا شہر, بالکل یہ سب باتیں جو ہیں لفاظی کے لیے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کہیں سے بھی آپ باہر نکلیں, آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کو نظر کیا آئے گا کہ عروس البلاد کہیں سے لگتا ہے, یہ کہیں سے روشنیوں کا شہر لگتا ہے, اندھیروں کا شہر ہو گیا ہے. پھر جرائم عروج پر ہیں. بات ہے کہ کسی طرح وہ بوتل جن اس طرح بند نہیں ہوتا بوتل میں, اس طرح جرائم کا جو جن ہے
وہ بوتل میں بند نہیں ہو پا رہا ہے. بالکل. کیا مشکل ہے یہ کرنا؟ کیا اندرون سندھ امن قائم کرنا مشکل ہے؟ کیا ڈاکوؤں سے نجات حاصل کرنا مشکل ہے؟ کیا اسٹریٹ کرائم جو لوگ ملوث ہیں ان سے نجات حاصل کرنا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے. یہی پولیس کر سکتی ہے, یہی رینجرز کر سکتی ہے, لیکن کرنا نہیں چاہتے, ول نہیں ہے, اور آنے والے دنوں میں نظر بھی نہیں آتا مجھے. تو یہ جو پورا زوال کی آپ نے ایک داستان بیان کی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کو اس شہر کا اختیار ملا اس نے اس شہر کا حق ادا نہیں کیا. اچھا. اور جس کا یہ ڈیزرو کرتا تھا. آپ نے خود ہی اپنی انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ معاشی انجن ہے, معاشی ہب ہے, ملک کو چلاتا ہے. سب باتیں اب آپ سنتے تو ہیں لیکن شاید کسی کو یقین نہیں ہے. اور اب آپ ایک بات اور نوٹ کریں گے کہ اسلام آباد کو بھی آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پچھلے 2 ادوار آپ دیکھیں, وزرائے اعظم جو تھے وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے. ہاں, محترمہ بے نظیر بھٹو تک یہ ہوتا تھا کہ ان کا چونکہ تعلق صوبہ سندھ سے تھا تو آپ کو نظر ان کا آنا بھی نظر آتا تھا, معاملات میں ان کی دلچسپی بھی نظر آتی تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے اس شہر کے معاملات سے دلچسپی لینا چھوڑ دیا. خاص طور سے میاں نواز شریف کی جب بھی حکومت آئی, عمران خان نے دعوے تو بہت کیے ووٹ لینے کے لیے, لیکن عمران خان نے بھی وہ حق ادا نہیں کیا. پیکج کی بڑی بازگشت تھی, صرف باتیں ہی رہیں وہ. اب 1100 ارب کا جس شہر کو پیکج ملتا ہے, کیا اس کی سڑکوں کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کسی جگہ نکل جائیں. آپ یونیورسٹی روڈ کی مثال لے لیجئے, بڑا اگر ریڈ لائن ادھر سے آئے گی, گرین ادھر سے آئے گی, اورنج ادھر سے آئے گی, بلو ادھر سے آئے گی. نقشے پہ تو اتنی خوبصورت ہے یہ لائن ہے, لیکن عملی طور سے آپ جا کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے گرین لائن چل رہی ہے. ریڈ لائن کی بسیں وہ بھی انتخابات سے پہلے لائی گئی ہیں, اور انتخابی پرپس زیادہ نظر آتا ہے. اس شہر کی فلاح اور بہبود تو مجھے کم نظر آتی ہے. کیوں نہیں حق ادا کرتی کوئی جماعت؟ اونرشپ کیوں نہیں لیتی کوئی بھی جماعت؟ دیکھیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, سیاسی وجوہات بھی ہیں اور دیگر پہلو بھی ہیں. آپ دیکھیں یہ شہر جس طرح سے تقسیم ہوا ہے اور جس طرح سے اس کی آپ دیکھیں, اگر انتخابات میں آپ حلقہ بندیاں بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی اب اس طرح سے ہو چکی ہیں کہ بہت مشکل ہے کسی کا یہ کہنا ہے کہ وہ شہر پہ ڈومینیٹ کرتی ہے وہ جماعت. صحیح. خاص طور سے ایم کیو ایم کی ایک بات کہوں گا تو حلقہ بندیاں بھی بڑی منصوبہ بندی سے اس شہر کو برباد کیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ان کی توجہ ہے شہر پر, اور پھر انہوں نے کراچی سے ایک اردو بولنے والے نوجوان کو میئر بنایا. بڑی امیدیں تھیں مرتضیٰ وہاب سے لوگوں کو کہ ینگ آدمی ہے, ینگ میئر لائے ہیں, یہ کوئی انقلاب لے آئے گا. لیکن میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسی چیز قابل ذکر ان کے کریڈٹ پر مجھے نظر نہیں آتی. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی کو امن کا گہوارہ کہا جاتا تھا 80 کی دہائی تک, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ لیٹ 80s میں بدامنی ہونا شروع ہوئی. 90 کی دہائی میں فائرنگ کے واقعات ہوتے تھے, بوری بند لاشیں ملتی تھیں. پھر جو 21ویں صدی کا اسٹارٹ ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسنیچنگ شروع ہو گئی. یہ پوری ایک تسلسل کے ساتھ سیریز چل رہی ہے. کچھ عرصے کے لیے امن آیا تھا جو میاں نواز شریف صاحب جب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 14-15 میں جو کراچی آپریشن ہوا پھر بھی تھوڑا بہت امن آ گیا. پھر اس کے بعد وہی صورتحال ہو گئی. یہ کس کو فائدہ دیتی ہے چیز میں؟ یقیناً سیاستدانوں کو تو نقصان ہی ہوتا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس کو بدامنی کی طرف دھکیل دیا گیا شہر قائد کو؟ دیکھیں, دھکیلنا عام آدمی کو تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے اس سارے معاملے میں کہ ہم عام آدمی کو اس میں بلیم کریں. دیکھیں, یہ شہر دہشت گردی کے لیے بڑا زرخیز رہا ہے ہر دور میں. صحیح. آپ دیکھیں اگر 80 کی دہائی کی طرف آپ چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت تھا ایک سیکٹرین وائلنس کی یہاں پہ ایک بالکل آتی تھی. پھر سیکٹرین وائلنس دبتا تھا تو دوسری دہشت گردی شروع ہو جاتی تھی. جب وہ دبتی تھی تو لسانی بنیادوں پر دہشت گردی شروع ہو جاتی تھی. جب وہ دبتی تھی تو دوسرے اور معاملات شروع ہو جاتے تھے. تو کسی نہ کسی طرح یہ سائیکل چلتا رہا ہے, اور اس سائیکل کے چلنے کی سب نے مل کر اس شہر کو, مطلب میں یہی کہوں گا کہ ورنہ کیا قابو پانا مشکل تھا. بالکل نہیں. 92 کا آپریشن بھی یہ کہہ کر کیا گیا تھا نا کہ 72 بڑی مچھلیوں کے بات ہے کہ آپ نے, لیکن آپ میں اس وقت کی بات کروں گا جنرل آصف نواز کے دور میں جس آپریشن کو انٹیریئر سندھ میں کیا گیا اس میں لوگوں نے وہاں کے لوگ بڑا ریلیف محسوس کیا. اچھا. وہ ریئل آپریشن تھا, واقعی ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا گیا. اب ایسا لگتا ہے کہ ڈاکو چلا رہے ہیں حکومت, ڈاکو ہی جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کے قابو میں ہی نہیں آ رہے ہیں, جس کو چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اندرون سندھ رہنے والے لوگ امن سے رہ رہے ہیں یا سندھی بولنے والے جو ہیں وہ امن سے رہ رہے ہیں. بیچارے وہ بھی پریشان ہیں, انہی کے ہاتھوں اٹھتے بھی ہیں, اغوا بھی ہوتے ہیں, مارے بھی جاتے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, لیکن ریلیف انہیں بھی نہیں مل رہا جس طرح یہاں عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا اس شہر میں. اچھا, پولیس کی ابھی بھی آپ نے بھی بات کی تھی, پولیس کو سیاست زدہ کس نے کیا ہے؟
کیا وجہ تھی جو پولیس کو سب سے زیادہ سیاست زدہ کیا گیا؟ میرے خیال میں پاکستان میں اگر آپ بھی اس بات کو ایڈمٹ کریں گے, انڈورس کریں گے, سندھ میں, کراچی میں سب سے زیادہ سیاست زدہ ہو چکی ہے پولیس. وجہ کیا ہے؟ بڑی معصومیت سے آپ نے پوچھ لیا کہ سیاست زدہ ہو گئی. یہ بات ہے کہ سیاست زدہ کی گئی ہے نا. ہر معاملے میں آپ پولیس کا استعمال کرتے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے جب آپ استعمال کریں گے تو استعمال ہوں گے بھی. بات ہے کہ جب ٹرانسفر, پوسٹنگ, ہر چیز میں مداخلت ہے, ہر چیز میں پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے. اندرون اصل اس علاقے کا جو بااثر وڈیرا ہے یا اس علاقے کا MNMP ہے, اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا آدمی SHO لگے. صحیح. اسی طرح شہری وڈیرے بھی ہیں, شہری وڈیروں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آدمی ان کا ہو, ان سے لائل ہو, اسٹیٹ سے لائل نہ ہو, اور جو انڈیویجول چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر چل نہیں پاتا. آغاز کیسے ہوا لیکن رفع صاحب؟ دیکھیں آغاز تو باتیں تو بڑی مایوسی کی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو بات کرو, اس سے اچھے راستے کھلتے ہیں, لیکن بات ہے کہ کچھ امید کی کرن نظر تو آئے نا. امید کی کرن تو کہیں نظر نہیں آتی. نہیں, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ سیاست زدہ کرنے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز تو بہت پیچھے سے ہوا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ آغاز کب ہوا. میرے خیال میں قیام پاکستان کے بعد ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ اور وہ تسلسل کے ساتھ پنپتا گیا, بڑھتا گیا, ہوتے ہوتے اب ایک تناور درخت بن گیا ہے. اب آپ اسے, آپ کچھ بھی نام دے لیں, آپ اسے مافیا کہہ لیں, آپ اسے سسٹم کہہ لیں. اب نئی اصطلاح آئی ہے ہمارے یہاں سسٹم کی. تو اس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی چلانے والا ہے, اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے. اس سسٹم میں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی آتی ہیں, اس سسٹم میں پیسے کمانا بھی آتے ہیں. یہ شہر بڑا کہہ سکتے ہیں دودھ دینے والی گائے ہے. جو اس شہر میں آیا وہ بن کے ہی گیا ہے. اچھا رفع صاحب یہ بتائیے گا, جب کراچی میں کوئی بھی بہتر چیز کو ہم مثال کے طور پر پیش کریں گے, ہم کسی انڈر پاس کی بات کریں گے, کسی سڑک کی بات کریں گے, یا کسی بڑے بھی پروجیکٹ کی بات کر لیں گے, تو پیپلز پارٹی کہے گی کہ بھائی اسے ہم اون کرتے ہیں, یہ ہمارے دور میں ہوا. MQM کہے گی ہم اون کرتے ہیں, ہمارے دور میں ہوا. یا PTI کہہ دے گی کہ بھائی یہ ہمارے گورنر نے بنایا. لیکن جب خرابی کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی ڈس اون کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ پھر وہ یہ کہ سب گھوم پھر کے بات سیاست کی آ جاتی ہے. بات ہے کنکریٹ کی عمارت بنا دینا, یا کوئی پل بنا دینا, یا کوئی انڈر پاس بنا دینا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ وہ کام بھی ایسے مقامات پر کرتے ہیں جہاں سے آپ نمایاں ہو سکیں, ووٹ ملے, لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ ہم نے کیا ہے. صحیح. اگر ایمانداری سے پوچھا جائے تو یہ انہوں نے نہیں کیا, یہ ہم نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے, ہمارے پیسوں سے ہو رہا ہے. یہ کوئی حکومت اپنے پیسوں سے نہیں کروا رہی ہے, ہمارے پیسوں سے کام کروا رہی ہے, ہمارا ہی کام ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو اون کریں گے, یہ وہ کروا رہے ہیں. تاثر جیسے ایک زمانہ تھا کراچی شہر میں کوئی بھی تعمیر ترقی کا کام ہو, جس پارٹی کا اثر ہوتا تھا اس کے پرچم لگا کر وہ کام کیا جاتا تھا. چاہے وہ سڑک بنانا ہو, گٹر بنانا ہو, نالی بنانا ہو, اس پارٹی کا پرچم لگتا تھا. تو یہ تاثر دینے کے لیے بھئی یہ ہم کروا رہے ہیں یہ کام, گو چاہے وہ مہینے 2 مہینے بعد وہ سڑک بہہ جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن اس وقت تمام مشینری پہ وہ پرچم لگا کرتے تھے. تو بہرحال یہ رواج اب ختم ہونا چاہیے. ان چیزوں کو چھوڑ کے شہر کی تعمیر و ترقی پر توجہ دینی چاہیے, جو کہ اب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر چیز کا تعلق آ کر آخر میں جڑ جاتا ہے. پھر یہ حکومت 15 سال پیپلز پارٹی کی رہی ہے, لہٰذا الزام بھی انہیں پہ عائد کیا جائے گا. تو 17ویں سال میں داخل 17ویں سال میں داخل ہو گئے, لیکن یہ 17واں سال ایسا ہے کہ اب ذرا تھوڑی سی بحرانی کیفیت ہے. اچھا, بے یقینی کیفیت ہے. بات یہ کہ جو موجودہ حکومت بنی ہے, آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کو بے یقینی نظر نہیں آتی. یا بالکل ایک الگ بات کر رہے ہیں کہ بحرانی کیفیت اب آ گئی ہے 17ویں سال. ٹھیک ہے نا, بحرانی کیفیت تو یوں آ گئی نا کہ جب آپس میں جھگڑا ہوگا, اختلاف ہوگا, ودن پارٹی ہو رہا ہے, ودن پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں. یہ تو بات ہے کہ ٹھیک ہے سب سیٹ کے لیے لڑائی ہوتی ہے, اور وزارت اعلیٰ کی سیٹ ہے, اس کے لیے لڑائی ہے. وہی ہو رہا ہے جو پہلے قائم علی شاہ کے ساتھ ہو رہا تھا. دیکھیں اس طرح کی بات تو نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ جو پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کو 2 ٹرم مل چکی ہیں, 3 مل چکی ہیں, تو نیا آدمی ہونا چاہیے. تو نئے آدمی کے لیے بھی 2 امیدوار. لیکن پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا, جب الیکشن ہوئے تھے تو جب نامینیٹ نہیں ہوئے تھے مراد علی شاہ دوبارہ, اس وقت بھی کسی اور کا نام آ رہا تھا. لیکن دیکھیں جب زیادہ آواز اٹھنے لگتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. اور غالب امکان ہے, مطلب میں یہ کسی معلومات کی روشنی میں نہیں کہہ رہا کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد شاید کوئی ایسی تبدیلی کی بات ہو, مطلب دوبارہ سے یہ سر اٹھائے. ڈیسیجن کون لے رہا ہے؟ ڈیسیجن دیکھیں یہ پتہ نہیں چل پا رہا آپس میں. یقیناً بات ہے کہ بظاہر تو نظر یہ آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہی پارٹی کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو ان کے والد ہیں
وہ بھی ان کی بھی مداخلت تو ہے نہ کہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے صوبہ ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اگر گفتگو سنیں, اگر وہ کبھی شاذ و نادر انٹرویو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی بلاول بچہ ہے, ٹریننگ ہو رہی ہے اس کی, تو میرے خیال میں ڈیسیجن تو وہی لیں گے. دیکھیں وہ انہوں نے بات تو کہہ دی, لیکن بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر بھی خود یہ سوچ اب یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس مرتبہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے لگتا ہے کہ اختیارات کچھ بہت محدود کر دیے گئے, عام باتیں یہی ہو رہی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس پر بھی مزید بھی بات کر لیں گے ایک دفعہ, پھر کراچی کے ہی قصے کو ڈسکس کر لیتے ہیں, ورنہ بات جو ہے وہ کرنٹ افیئر پہ نکل جائے گی. ہمارا ایکچولی ٹاپک تو یہی ہے نا کہ کراچی جس کا اتنا زبردست حال تھا کہ سڑکیں دھلا کرتی تھی, نظام صحت بہتر تھا, نظام تعلیم بہتر تھا, آج اتنی بدحالی کیوں ہے. تو ذرا تعلیم کی بھی بات کر لیں گے. چیٹنگ کلچر کس طریقے, جو بوٹی مافیا, یہ بڑی اصطلاح یوز ہوتی ہے نا ہماری صحافت میں. نہیں ہے, اب تو بڑے جدید دور ہے, اب تو پرچہ آتا ہے نا اسمارٹ فون پر, اور اس کی بھی ٹائم ہے. اب آپ دیکھیں مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ اس سے بھی کما رہے ہیں اور لائکس پہ اور اس پہ بھی کما رہے ہیں. بات ہے کہ جتنے ڈبل کمائی ہے نا, پرچے سے تو کمائی ہوگی, لیکن بات ہے کہ آپ دیکھیں جس طریقے سے آ رہا ہے تو ہر بچہ یہ چاہتا ہے اس گروپ میں ایڈ ہو جائے. صحیح, جس گروپ میں پرچہ آتا ہے, کس میں پہلے آتا ہے, اس طرح کئی گروپ بنے ہوئے ہیں, تو یقیناً وہ اس طرف سے بھی کمائی ہو رہی ہے, اس طرف سے بھی کمائی ہو رہی ہے. یہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوا کرتا تھا. کیا کبھی کسی نے اس بات پر غور کیا کہ کیوں لیک ہو رہا ہے, کہاں سے لیک ہو رہا ہے؟ کبھی اس کی جڑ تک جانے کی کوشش کی نہیں کی. بات ہے مسئلہ ہے کہ جب آپ سیاسی پوسٹنگیں کریں گے, تمام ان بنیادوں پر کریں گے, تو پھر آپ کارروائی کیسے کر پائیں گے؟ اور میرے خیال میں تعلیم ہماری پرائرٹی میں شامل بھی نہیں ہے. آپ اندازہ اس سے کر لیں کہ چاہے اس کا بجٹ ہو, چاہے اس کے معاملات ہوں, تو ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہیں. ایجوکیشن نظر نہیں آتی ہے, خاص طور سے میں صوبے کی بات کروں گا. اچھا صحت کے معاملات پر بات کر لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹرز ہی اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں, پڑھا لکھا طبقہ ہے, لیکن ہمارے یہاں صحت کے معاملات بہتر نہیں ہو پاتے اور مسلسل تنزلی ہے. وجہ کیا ہے؟ آیا یہ وجہ ہے کہ کراچی میں عوام بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے, پاپولیشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, پورے پاکستان سے ایک تو لوگ یہاں پر آتے ہیں, دوسرا یہ کہ یہاں کی پاپولیشن بھی انکریز کر رہی ہے اور سہولیات اس حساب سے بڑھ نہیں رہی ہیں. یہ وجہ ہے یا پھر سیریس نہیں لیا جا رہا, کرپشن بہت ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا الزام میں پیپلز پارٹی کو بھی نہیں دوں گا. صحت وہ واحد شعبہ ہے اس میں کہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. گمبٹ کا وہ انسٹیٹیوٹ دیکھ لیجئے آپ, یہاں بالکل شکایتیں مسائل آتے رہتے ہیں, لیکن ہیلتھ سیکٹر میں پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, اور شاید وہ اس کو اس طرح سے اجاگر نہیں کر پائے. NICVD کا بھی لوگ بولتے ہیں کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. بالکل اچھا ہے, اور اس کے علاوہ آپ سول اسپتال میں آپ جا کر دیکھ لیے, جنہ میں آپ چلے جائیں. ہاں ایک بری بات ہے کہ عباسی شہید اسپتال شہر کا بڑا مرکزی اسپتال تھا, وہ زبو حالی کا شکار ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ KMC کے سپرد ہے اس کے سارے معاملات, تو وہ ایک الگ فیکٹر ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا ہے. اچھا اب ذرا کچھ صحافت کی بات کر لیتے ہیں, چونکہ آپ کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے کراچی کی صحافت کو لے کر. کراچی میں صحافت کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے اور پہلے کتنا مشکل تھا؟ اگر آپ ابھی دور دیکھیں جب آپ نے اسٹارٹ کی تھی صحافت, تب کی اگر میں بات کروں. دیکھیں آپ نے ایک مشکل سوال کیا ہے. میں کہوں اس کے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا, صحافت کرنا بیچارہ صحافی تو ایک ملازمت کرتا ہے, چاہے وہ رپورٹر ہو یا ٹیلی ویژن کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں یا وہاں کام کرنے ہیں, وہ تو ملازمت کرتے ہیں. بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے دبنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. لیکن یہ بتاؤں گا, صحافت کو بگاڑنے میں خود جو ہے ان چینلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ بتائیں کہ دیکھیں آپ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے نہیں رہے, ان کی تنخواہیں آپ روکے ہوئے ہیں کہ بالکل کام نہیں ہے, اشتہار نہیں مل رہا. حکومت سے آپ پورا معاوضہ وصول کر رہے ہیں, حکومت نے آپ کو اشتہار بھی بھرپور دے رکھے ہیں, کمپینز بھی دے رکھی ہیں, آپ کے پاس پیسے بھی آ رہے ہیں, لیکن آپ دینے کو تیار نہیں ہیں. اس سے بھی ایک خرابی آئی ہے, گراوٹ آئی ہے, معیار گرا ہے, ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جو لوگ آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں, جو آپ کو اصل ہیرو بنا رہے ہیں, ان کا بھی تو آپ خیال کریں. آپ وہاں آ کر ہی عذر پیش کرتے ہیں کہ آپ کو فائنینشیل کرائسس ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ تنخواہیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں. بعض چینل تو ایسے ہیں کہ 3 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی ہیں, لیکن سرکار سے اشتہار پورے ملتے ہیں, کمپینز پوری ملتی ہیں, پیسے پورے آتے ہیں ان کے پاس. یہ ظلم جب تک بند نہیں ہوگا تو اس وقت صحافت میں بھی بہتری نہیں آئے گی. صحافت میں کرپشن ہے, کم ہے, زیادہ ہے؟ دیکھیں کرپشن تو سب جگہ ہے. صحیح, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی اس چیز سے مبرہ ہے یا اس چیز سے پاک ہے, یا دعویٰ تو سب کر سکتے. اپنی اپنی جگہ طریقۂ کار ہیں کرپشن کے.
کوئی براہ راست ہمارے تو لفافہ کلچر کو کرپشن کہا جاتا ہے نا، بالکل. لیکن کرپشن کی اور بہت ساری شکلیں ہیں، اور میرے خیال میں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو خود ایک اپنی ذات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذات میں آپ انجمن بن چکے اچھا. ہیں، یا اپنی ذات میں خود ایک امپائر چلا رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی یہ ہے صورتحال. تو براہ راست اب میں کیا کہوں آپ سے سارے مطلب اب معاملے کچھ میں. لوگ صحافی سے زیادہ کارپوریٹ کلچر کے نمائندے بن گئے. بالکل ہیں. صحیح. آپ ان کا اسٹیٹس دیکھ لیں، ان کا بیٹھنا اٹھنا دیکھ لیں. عام صحافی بیچارہ غریب صحافی تو پریس کلب جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھ کے آ جاتا ہے. لیکن اب وہ اس کلاس کے لوگ جو ہیں وہ اب جیم خانہ میں بیٹھتے ہیں، الگ کلبز ہیں. تو اس طرح کی موومنٹ ہے. تو پھر اس پوری صورتحال میں یونینز کیا کر رہی ہیں، پریس کلبز کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مطلب یہ ساری صورتحال خراب کیوں ہوئی ہے. تقریباً 6-7 تو کے یو جیز ہیں. بالکل. اتنی تعداد میں پی ایف یو جیز ہیں. بات ہے کہ جب اتنی دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی تو کون آپ کا ریگارڈ کرے گا، کون آپ کو جوتے پڑیں گے اور جوتے پڑیں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ مٹھی بند ہوتی ہے تو لوگ یکجا ہوتی ہے. قوت آپ کی بکھری ہوئی ہے. اس بکھری ہوئی قوت میں آپ کو کوئی بھی اس طرح سے انٹرٹین نہیں کرے گا، نہ لفٹ کرائے گا. ابھی حالیہ جو قوانین آ رہے ہیں وہ اس کی مثال ہیں. صحیح. آپ جا کے بات کر رہے ہیں، کچھ گروپس جو ہیں حمایت کر رہے ہیں، کچھ مخالفت کر رہے ہیں، کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ اتنی بن چکی ہیں. مزید ابھی سنا حال ہی میں ایک اور دھڑا بھی بنا ہے. اچھا. جب دھڑے بنتے رہیں گے یہ ہوتے رہے گی صورتحال. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں ہیلتھ رپورٹر کی الگ تنظیم ہے، ایجوکیشن رپورٹر کی الگ تنظیم ہے، کورٹ رپورٹر کی الگ تنظیم ہے، پولیٹیکل رپورٹرز کی الگ تنظیم ہے، سن اسمبلی کور کرنے والے والوں کی اپنی الگ ہو گئی ہے، اسائنمنٹ والوں کی الگ ہو گئی ہے، اینکرز نے الگ بنا لی ہے، ایڈیٹرز، اینکرز، ڈائریکٹر نیوز، پروڈیوسرز. تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ صحیح. یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. ابھی کرائم رپورٹنگ کی آپ بات کر رہے تھے. کرائم رپورٹنگ کراچی میں کرنا کتنا مشکل ہے؟ چونکہ آپ نے بھی ماضی میں کی ہے، ابھی بھی کرتے رہے ہیں. کرائم رپورٹنگ کراچی میں رہ کر کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ دیکھیں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں آسان بھی، اور ایک لحاظ سے اگر واٹس ایپ گروپوں کی آپ بات کریں تو آسان ہے. صحیح ہے. لیکن اگر ریئل ٹرم میں آپ کرنے کی بات کریں تو مشکل ہے. اور کراچی جیسے تحقیقاتی رپورٹنگ کرنا مشکل بالکل ہے. اور تحقیقاتی رپورٹنگ اب ہوتی نہیں ہے. اور چونکہ آپ کی ضرورت بھی جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ کو بہت زیادہ گہرائی میں جانا جو ہے نا وہ بھی متحمل نہیں ہو سکتے. اور پھر میں ایک بات کہوں گا، ایڈیٹر کا جو شعبہ ختم ہوا ہے. جب رپورٹر کی پشت پر ایڈیٹر ہوتا ہے تو وہ جان کی بازی لڑا کر خبر نکال کر لاتا ہے اور خطرات بھی مول لیتا ہے. لیکن جب پیچھے پشت پر کوئی نہیں ہوگا، پیچھے مڑ کے بیچارہ رپورٹر دیکھتا ہے تو ادارہ یہ کہتا ہے یا تو نکال دیتا ہے نوکری سے، یا کہتا ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، اور میرے خیال میں سپورٹ میں کوئی کھڑا ہوا نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاصا مشکل بھی ہے کام کرنا. چلے رفع صاحب، باتیں جو ہے وہ اب صحافت کی طرف ذرا نکل گئی تھی. ایک بار پھر کراچی کی طرف آ جاتے ہیں، کراچی کی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. یہ بتائیے گا، ہم کراچی کے بارے میں جب آج کل کے دور میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید مطلب یہ ورڈ اچھا نہیں لگے گا، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہول سول یا کسٹوڈین بنا دیا گیا ہے. اس صوبے کا کہہ لیں یا اس شہر کا دیکھ لیں، وفاق کی طرف سے بھی. صوبے میں تو بہرحال ان کی حکومت ہے، لیکن اگر وفاق کی بھی بات کریں تو لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی اس صوبے اور اس شہر کی کسٹوڈین ہے. وفاق کا لینا دینا نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی بولے گی آنکھ بند کر کے اس شہر میں یا اس صوبے میں ہو جائے گا. نون لیگ ایک بڑا اسٹیک رکھتی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. پنجاب میں ایک بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آتی ہے. سندھ کی طرف فوکس کیوں نہیں کرتی ہے نون لیگ؟ لے دے کے یا تو پیپلز پارٹی ہے صوبے میں، ورنہ ایم کیو ایم کا تو اس شہر میں ہی اسٹیک تھا جو اب ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، یا پھر پی ٹی آئی ہے. نون لیگ کیوں نہیں دیکھتی اس شہر میں؟ دیکھیں آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی اپنی گفتگو میں دے دیا ہے. لیکن ایک بات بہت نمایاں ہے کہ مسلم لیگ کو اب اس شہر سے کوئی دلچسپی لگتی نہیں ہے. اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے اس انتخابات میں دیکھ لیا ہوگا کہ ان کا کوئی نمایاں لیڈر جو ہے نا یہاں نہیں آیا، سندھ میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان اناؤنس ایک اتحاد ہے اور تمام معاملات پیپلز پارٹی کے سپرد ہیں. اور جو وفاق کے محکمے ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی منظوری سے ہی ہوگی، جس طرح ایف آئی اے ہے، دیگر ادارے ہیں. تو اس میں ان کی رائے چل رہی ہے. اور مسلم لیگ کو کوئی دلچسپی بہت زیادہ ہے نہیں صوبے سے. اور یہی اسی قسم کا عملی مظاہرہ تحریک انصاف نے بھی کیا ہے کہ شروع میں یہاں آ کے جلسے بھی کیے عمران خان نے، بہت دعوے کیے کہ وہ شہر کو بالکل جنت بنا دیں گے. لیکن پھر اس کے بعد وہ بھی میرے خیال میں مشکل سے اپنے مدت
حکومت میں وہ ایک دو بار ہی آ پائے یہاں پر، اور کوئی دلچسپی بہت زیادہ یہاں کے معاملات میں لی نہیں ہے، ورنہ اتنا خرابی نہیں ہوتی. گرین لائن بھی انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے سے پہلے گو کہ وہ نواز شریف کا منصوبہ تھا، بالکل اس کا آ کے فیتا کاٹ دیا، تو اس کو انہوں نے اون کرنے کے لیے کہ بھئی یہ انہوں نے کام کیا. تو بہرحال مجموعی طور سے دیکھا جائے تو شہر کے معاملات جو ہیں وہ اب اس کو وفاق کو کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اچھا، ایک اور بھی ٹرمنالوجی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے شہر قائد میں، وہ ہے مافیا. کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ لینڈ مافیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یار یہ کرپٹ مافیا ہے یا کوئی اور سا مافیا ہے. اصل مافیا کون ہے؟ دیکھیں اصل مافیا تو وہی ہے جن کے پاس اختیار ہے، اور یہ سب جانتے اور ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں. جو بدلتے بھی رہتے ہیں، بلکہ اب بہت عرصے سے تو ایک ہی سپر مافیا چیف تو ایک ہی ہے. اچھا، اور بات یہ ہے کہ یہ اصطلاح تبدیل ہوتی رہی ہیں، اور یہ بات بالکل درست بھی ہے کہ یہ میں نے آپ سے کہا نا، یہ شہر بڑا کماؤ پوت شہر ہے. اور آپ ایک مثال لے لیجئے کہ اگر پارکنگ میں بھی آپ کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ میں خالی کاغذ لے کھڑے ہو جائیں تو لوگ گاڑی سے اتریں گے، آپ کو پیسے دے کے چلے جائیں گے. صحیح. مطلب وہ سمجھیں گے یہ پارکنگ والا ہی ہے اور یہی جمع کر رہا ہے. اور تو یہ ایک صورتحال اس شہر کے ساتھ بڑی ایک المیہ ہے کہ پیسہ بہت ہے اس شہر میں. آپ تعمیرات کوئی دیکھ لیں، کنکریٹ کا جنگل بنا دیا اس شہر کو. رہائشی علاقوں میں کس طرح ملٹی سٹوریز بلڈنگ بن رہی ہیں. بہت سپریم کورٹ کی طرف سے بھی باتیں ہوئیں، عدالت کی طرف سے بھی ہوئیں، حکومت کی طرف سے بھی ہوئیں، لیکن وہی کچھ ہو رہا ہے جو وہ مافیا کرنا چاہتی ہے یا سسٹم کرنا چاہتی ہے. شہر میں کوئی آپ کو فٹ پاتھ بچا ہوا نہیں مل رہا، کوئی گرین بیلٹ بچی ہوئی نہیں مل رہی، کوئی خالی پلاٹ بچا ہوا نہیں مل رہا، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. میں کیا ہوں، اس شہر کا والی وارث کوئی نہیں ہے نا، لاوارث شہر ہے یہ. اور جنہیں وارث بنایا تھا انہوں نے بھی حق ادا نہیں کیا. ایم کیو ایم. اب وہ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو. کھل کے بتائیں نا، صاف بات کریں. کھل کے بات صاف بات ہی کہہ رہا ہوں نا میں. جن کے پاس اختیار تھا، اختیار کس کے پاس تھا یہ آپ کو ہی پتہ ہے. لیکن یہاں اس اختیار میں، بلدیاتی امور کے اختیار کی بات میں یہ ضرور کہا جاتا ہے، جب وسیم اختر میئر تھے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ باتیں بھی ہوتی تھیں. لیکن اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ مرتضیٰ وہاب آ گئے ہیں، ان کے پاس اختیار بھی ہوگا، وسائل بھی ہیں، کیونکہ وہ حکومتی جماعت جو ہے اس کے نمائندے کے طور پر سامنے آئے، اس پارٹی کے ساتھ منسلک تھے. لیکن وہ بھی گلا تو نہیں کرتے کہ وسائل نہیں ہیں، لیکن کام بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اچھا، شہر کے ہر انڈر پاس پہ دیکھیں، فلائی اوور پہ دیکھیں یا نالوں کے پاس دیکھیں، نشے بڑی تعداد میں ملتے ہیں. یہ نوجوانوں کو نشے کا عادی کس نے بنایا؟ اور یہ کراچی میں ہی سب سے زیادہ ملتے ہیں. دیکھیں ایک مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ تو پوری قوم میں ہے اور وہ پورے ملک میں پائی جاتی ہے. لیکن آپ نے جہاں کراچی کی بات کی، بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ سڑکوں پر نشہ کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. اور یہی نشہ نہیں ہے، اب اعلیٰ تعلیمی اداروں یہ نشہ جو ہے آپ کا، یہ تو دیکھیں وہ لوگ ہیں جو بے روزگار لوگ ہیں یا مانگنے والے ہیں، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے نشہ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے تشویشناک بات وہ ہے جو شہر کے فیشنیبل تعلیمی اداروں میں جس قسم کا نشہ متعارف ہوا ہے، وہ ایک تشویشناک بات ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے بات. کیونکہ جو صوبائی وزیر ہیں ایکسائز کے شرجیل انعام میمن، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، چیک کریں گے، ان طالب علموں کے جو ہیں ٹیسٹ کروائے جائیں گے کہ آیا وہ کسی نشے کے عادی تو نہیں ہے. اچھی خوشائن بات ہے، عملاً ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ جس طبقے کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ اپنے بچوں کا اس طرح کا ٹیسٹ کروائیں. اچھا رفیع صاحب، اب ذرا یہ بتائیے گا کہ 70 کی دہائی تک جماعت اسلامی ہم دیکھتے تھے کہ کراچی کی سیاست کو جو ہے وہ اون بھی کرتی تھی اور کراچی کی سیاست میں ایک بڑا نام تھا. پھر پیپلز پارٹی نے اس کی جگہ لے لی، پھر ایم کیو ایم آ گئی 90 کی دہائی میں، پھر ایم کیو ایم کا عروج ہم نے دیکھا. ابھی 2013-14 سے ہم پی ٹی آئی کا عروج دیکھ رہے ہیں کراچی کی سیاست میں. آنے والے وقتوں میں کیا لگتا ہے کوئی نئی پولیٹیکل فورس اس شہر میں دکھے گی؟ دیکھیے کراچی تجربات کا شہر ہے، بار بار تجربے کیے گئے مگر کوئی کامیاب تجربہ نہیں ہو سکا اب تک، چاہے وہ ایم کیو ایم کی صورت میں ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو، چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ایک نئی پارٹی بنوائی گئی تھی پی ایس پی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو وہ کام نہیں ہو سکا کہ جو ڈیلیور ہونا چاہیے تھا. دیکھیں عام آدمی کو سروکار ہے اس کے مسائل سے، اس کا مسئلہ کوئی بھی حل کرے، چاہے جماعت اسلامی حل کرے، چاہے پیپلز پارٹی حل کرے، چاہے تحریک انصاف حل کرے یا ایم کیو ایم حل کرے. بات ہے اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ ایڈریس نہیں ہو رہے. ہاں آپ یہ بات کہیں اگر 80 کی دہائی میں جس طرح ایم کیو ایم ایمرج ہو رہی تھی
تو اس وقت لوگوں کو ایک ہوپ تھی, ایک امید تھی کہ ایک مسیحا کے طور پر ہے, یہ جماعت ہے, یہ آئے گی تو اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جو کچھ اس شہر کے ساتھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. اچھا رفیع صاحب, اب ذرا یہ بتائیے گا, ایسا کیا ہو جائے یا ایسا کیا ہونا چاہیے کہ کراچی حقیقی معنوں میں عروس البلاد بن جائے, حقیقی معنوں میں معاشی ہب بن جائے, حقیقی معنوں میں صاف ہو جائے, ستھرا ہو جائے, سڑکیں کشادہ ہو جائیں, گرین لائن, ریڈ لائن, اورنج لائن آ جائیں؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے یہ؟ دیکھیں, معاشی ہب تو کراچی ہمیشہ سے ہے, رہا ہے, رہے گا, لیکن جو دیگر آپ کی خواہشات ہیں وہ شاید پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئے. اور میرے خیال میں صرف یہ باتوں کی حد تک یہ پروگراموں کی حد تک یہ بات ہوتی ہے, یا سیاسی جو تقاریب ہوتی ہیں ان میں یہ بات ہوتی ہے, حکومتی سطح پر یہ بات ہوتی ہے, لیکن عملی طور سے مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سارا مسئلہ اونرشپ کا ہے کہ اونرشپ نہیں لی اونرشپ جب تک نہیں لی جائے گی, جب تک یہ سارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت میں ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے, لیکن کر نہیں رہی ہے. کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس کا جواب تو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ دے سکتے ہیں, شرجیل انعام میمن دے سکتے ہیں, ناصر حسین شاہ دے سکتے ہیں, یا سعید غنی دے سکتے, جو کہ ان کا تعلق ہے, بلاول بھٹو زرداری دے سکتے ہیں. لیکن بلاول بھٹو ولنگ ہیں, کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کر پاتے یہ اس کی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکتی. لیکن آج کل تو زرداری صاحب بھی نظر نہیں آ رہے, بلاول صاحب بھی نظر نہیں آ رہے. دیکھیں, زرداری صاحب کی بھی خواہش ہے, ان کی یہ خواہش تھی کہ ایم کیو ایم کو وہ ساتھ لے کے چلیں, مگر بات ہے کہ پھر وہی علی معاملات کہ پھر سیاست ایم کیو ایم, آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے, کہ ایم کیو ایم بھی کسی کے کہنے پر ہی یہ کام کر سکتی ہے. تو اگر وہ نہیں چاہتے تو وہ نہیں جائیں گے. بات ہے اگر میرے خیال میں نیچرل الائنس ہے وہ ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا ہے, اور لیکن ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی کوئی اچھا نہیں کیا ایم کیو ایم کے ساتھ. چلیں, بہت بہت شکریہ رفیع سعید صاحب, آپ آئے, ہمارے مہمان بنے, آنے کا بہت بہت شکریہ.